الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد اسمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں بہنوں، رمضان المبارک اللہ کا بڑا مبارک مہینہ ہے. اس مہینے کو عطا کرنے کا اللہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ میرے بندے پاک صاف ہو کر کے تقوی والی زندگی پر آ جائیں. انسانوں سے جو گناہ ہوئے اللہ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف اپنے آپ کو لے جائے، اللہ کے حضور تلہ توبہ کرے، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، استغفار کرے. رمضان کا مہینہ ہی مطلب اس کے آتے ہی مطلب جلا دینے کے ہیں کہ یہ انسان کے کردہ ناکردہ گناہوں کو جلا دیتا ہے. اگر انسان گناہوں سے اگر پاک صاف ہونا چاہے تو رمضان سے بہتر مہینہ، موقع، وقت اس کو زندگی میں کبھی نہیں ملے گا، بشرطے کہ انسان چاہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو شخص آئے اور میرے بازو پکڑ کر مجھے سخت اور دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے اور کہنے لگے اس پر چڑھیے. یہاں تک کہ جب میں اس پہاڑ کے درمیان پر پہنچا تو میں نے بڑی سخت اور شدید آواز سنی. میں نے کہا یہ کیسی آواز ہے؟ وہ کہنے لگا یہ جہنمیوں کی آہ اور پکار ہے. پھر وہ مجھے آگے لے گئے جہاں پر کچھ لوگ ایڑیوں کے بل لٹک رہے تھے اور ان کی باچھیں کٹی ہوئی تھی اور ان کی باچھوں سے خون بہہ رہا تھا. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو افطاری کا وقت ہونے سے پہلے ہی اپنے روزے افطار کر لیا کرتے ہیں. تو جہاں ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں وہاں پر ہر چیز کی احتیاط بھی ضروری ہے. سحری کا صحیح وقت ہم کو معلوم ہو. آج کل تو اکثر مساجد سے اعلان کیا جاتا ہے، جسے میں بھی اعلان کرتا ہوں. افطار آپ تب کریں جب مغرب کی اذان ہو جائے. افطار کا صحیح وقت وہی ہے سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی چونکہ اذان پڑھی جاتی ہے. میرے کے سوچنے کی بات یہ کہ جب روزہ رکھ کر وقت سے پہلے افطار کر لینے یعنی توڑ دینے کا یہ آداب ہے. بتانا جو میرا مقصد ہے. میں آپ کو اب اصلی مدعے کی طرف لے کر کے آتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے جو وہ چیز دیکھی اور پھر بیان کی. بتانا مقصود یہ ہے، سوچنے والی بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود
وقت سے پہلے افطار کر لینا یعنی توڑ دینے کا یہ عذاب ہے، تو آپ اور میں ذرا غور کریں بالکل سرے سے روزہ نہ رکھنے کا عذاب کس قدر ہوگا۔ سوچیں آپ، آج ہم ذرا سی بات پر روزے کو ترک کر رہے ہیں۔ اس لاک ڈاؤن کے وقت میں کچھ لوگ غذا کی قلت کو بھی روزہ نہ رکھنے کا سبب بتا رہے ہیں۔ صحابہ کی زندگی دیکھیے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا کے روزوں کا حال کبھی پڑھ لیتے تو سمجھ میں آ جاتا روزوں کی کثرت رزق کی قلت کسے کہتے ہیں۔ ہم نے جانا ہی نہیں، میں تو اپنے ہر بیان میں اس بات کی ترغیب دے رہا ہوں کہ آپ کے گھر کے اندر اگر 10-12 سال کا بھی اگر بچہ ہے، اگر وہ صحت مند ہے تو اس کو بہلا پھسلا کر کے روزے رکھوائیے، روزے کے فوائد اس کو بتائیے۔ آج اگر آپ اس کے اندر اسلام نہیں ڈالیں گے، اسلام داخل نہیں کریں گے تو آپ اس کی امید نہ رکھیے کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ اسلام پر قائم رہے گا۔ بارہا میں اپنے بیانوں میں اس بات کو ترجیح دے رہا ہوں کہ آپ اپنی اولادوں کی تربیت کیجیے، اللہ نے بہترین موقع دیا ہے۔ میری ماں و بہنوں، اگر آپ کے گھر میں بوڑھے ساس سسر ہیں تو ان کی خدمت کیجیے، تاکہ اگر آپ کے گھر میں جوان بچی ہے تو جب وہ دوسرے کے گھر جائے تو اس میسج کو لے کر کے جائے کہ کس انداز سے میری والدہ محترمہ نے اپنے ساس سسر کی خدمت کی ہے، اور امید رکھیں آپ پھر اس بات کی کہ آپ کی بچی جب کسی دوسرے گھر جائے گی تو وہ اپنے ساس سسر کا ویسے ہی عزت اور اکرام کرے گی، ویسی خدمت کرے گی جیسی اس نے اپنی والدہ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اگر آپ باپ ہیں اور آپ کے والدین زندہ ہیں تو آپ زبان کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، کھلانے پلانے کے تعلق سے اگر زیادہ بوڑھے ہیں، روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہیں، تو آپ ان کی کھلا پلا کر کے ایسی خدمت کیجئے کہ آپ کا بچہ، آپ کا لڑکا یہ سب چیز دیکھنے کے بعد جب وہ بڑا ہو جائے، آپ کی عمر کو پہنچے اور آپ اس عمر کو پہنچے جس عمر میں آج آپ کے والدین ہیں، تو وہ اسی انداز سے آپ کی خدمت کرے جس انداز سے انہوں نے آپ کو خدمت کرتے ہوئے دیکھا۔ بتانا مقصود یہی ہے کہ لاک ڈاؤن جو فرصت کا وقت اللہ نے دیا ہے، یہ وقت ہے ہمارے پریوار والوں کا، ہمارے بچوں کی تربیت کا۔ ہم ان کی زندگیوں کے اندر اسلام کو اچھے سے داخل کریں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ان کو بتائیں، صحابہ کی قربانیاں ان کو بتائیں، تابعین تبع تابعین کی زندگیاں ان کے سامنے رکھیں، روزے کی افادیت اہمیت کو بیان کریں اور روزہ رکھنے پر ان کو ابھاریں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت بات ہمیں بتائی، اور وہ افطار کر لینے کی بات ہے وقت سے پہلے۔ تو سوچئے جو لوگ بالکل سرے سے روزہ نہیں رکھ رہے ان کا عذاب کس قدر ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک میری امت ہرگز ذلیل نہیں ہوگی، ہرگز میری امت ذلیل نہیں ہوگی جب تک وہ رمضان المبارک کے روزوں کو قائم رکھے گی۔ آج ہم جگہ جگہ ذلیل ہو رہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا ہمیں ذلیل کرنے میں، ہمیں رسوا کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھ رہی۔ ہر لائن سے ہم پر وار کیے جا رہے ہیں۔ آج مشاہدہ کر لیں اپنے آس پاس میں، اپنے پڑوس میں کتنے فیصد لوگ روزے دار ہیں۔
اور اگر روزے دار ہے بھی تو کس انداز کے روزے دار ہیں؟ کیا ان کے گھر میں ٹی وی بند ہے؟ کیا انہوں نے روزے کو روزہ سمجھا ہوا ہے؟ کیا 100% وہ روزے سے ہیں؟ روزوں کا محض مذاق بنا کر کے رکھ دیا ہے کہ روزے سے ہماری مائیں بہنیں، گھر میں ٹی وی چالو ہے، نوجوان ادھر پڑے ہوئے گیم کھیل رہے ہیں، یہ پب جی کی لعنت گھر گھر برس رہی ہے۔ یہ روزہ ہے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں ہر اعتبار سے روزہ رکھتے تھے اور روزہ رکھنے کی تاکید فرماتے۔ زبان کا بھی روزہ، آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، قدم کا بھی روزہ، بدن کا بھی روزہ، ہر چیز کا روزہ مقصود ہے۔ یہاں تو گھر کا نوجوان بیٹھ کر کے موبائل میں پب جی کھیل رہے ہیں تو ہاتھ کا روزہ کہاں ہو گیا؟ یہ تو اللہ کی اور غصے کو دعوت دینے والی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما کر کے چلے گئے کہ میری امت ہرگز ذلیل نہیں ہوگی جب تک وہ رمضان المبارک کے روزوں پر قائم رہے گی۔ آج اگر ہم روزوں پر ہی صرف آ جائیں تو اللہ کرونا وائرس سے بھی ہم کو محفوظ کر دے گا، اور مسلمانوں کی جو ذلت، جو رسوائی ساری دنیا کے اندر ہو رہی ہے، اللہ اس کو بھی ہم تمام سے دور کر دے گا۔ آج ہم نے روزے کو روزہ سمجھا ہی نہیں کہ روزہ کیا چیز ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی بہترین عمل کی رہنمائی فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ رکھنے کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ اس کے برابر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو سمجھتے ہیں نہ سمجھاتے ہیں۔ اللہ کا منادی روز آواز لگا رہا ہے، پکار رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن مومن، ایمان والا، مسلمان جو اسلام کو ماننے والا ہے، خواب غفلت میں سویا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اور مضبوط باندھ دیا جاتا ہے، اور سرکش جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کا کوئی دروازہ بھی کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، یہ نیکی کا وقت ہے، اور اے بدی کے چاہنے والے بدی سے رک جا اور اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھ، کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے اور ان کو چھوڑنے کا ہے، اور خدا وحدہ لا شریک لہ کے لیے دوزخ کی آگ سے آزاد کیے ہوئے، یعنی اللہ تعالی آزاد کرتا ہے بندوں کو دوزخ کی آگ سے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں دوزخ سے ہزاروں سینکڑوں لا تعداد لوگوں کو ہر رات رمضان کی رات میں دوزخ سے خلاصی ملتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نیکی کے طالب ہیں تو نیکی کے لیے آگے بڑھیں، بدی سے بچیں اور بچائیں، کیونکہ یہ وقت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں مسلمانوں پر بہت سنگین ہے۔ یہ گناہ کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ گناہوں سے توبہ کرنے اور چھوڑنے کا وقت ہے۔ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم تمام مسلمانوں کو روزوں کی اہمیت، افادیت کو صحیح معنی میں سمجھا، اور یہ بھی سمجھا دے کہ مسلمانوں کے اوپر جو پریشانی، جو تکلیف ہے وہ خود مسلمان کی پیدا کرتا ہے۔
مسلمان اگر اپنے آپ کو صحیح معنی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر ڈال دے تو اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو وما ربک بظلام للعبید، اللہ ظالم نہیں ہے کہ اللہ اپنے ماننے والوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والوں کو تکلیف میں دے۔ اللہ تو مدد کرنے کے لیے تیار ہے، وہ تو آواز لگا رہا ہے، اس کا منادی آواز دیتا ہے، لیکن ایمان والا چاہتا ہی نہیں ہے کہ میری مدد کی جائے، رب کریم ہماری مدد کرے۔ ہم تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو گناہ کر کے اور زیادہ اللہ کے غصے کو، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ دعا کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ ہم تمام کو صحیح معنی میں رمضان المبارک کی اور اس کے روزوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔